اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے البقرہ آیت 75 کی تلاوت کرتے ہیں۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ افتطمعون، کیا پھر تم طمع رکھتے ہو، ان یہ کہ یؤمنو وہ ایمان لائیں گے، لکم تمہارے لیے، وقد حالانکہ تحقیق، کانا ہے، فریقن ایک گروہ ان میں سے، ایک گروہ ایسا، منہم ان میں سے، یسمعون وہ سنتے ہیں، کلام اللہ کلام اللہ کا، ثم پھر یحرفونہ وہ تحریف کر ڈالتے ہیں، بدل ڈالتے ہیں، من بعد ما اس میں بعد کے جو، من بعد کے ما جو، عقلو ہو انہوں نے سمجھ لیا اسے، وہم جبکہ وہ، یعلمون وہ علم رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ بلکہ پہلے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ افتطمعون، کیا تم توقع رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہاری بات آسانی سے مان جائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اللہ کا کلام سنتا ہے اور اس کا مطلب بھی سمجھتا ہے، لیکن پھر بھی جان بوجھ کر اس میں تحریف کر لینے کا عادی ہے۔ اب دیکھیں کہ علماء کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، جو علماء ہوتے ہیں وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، یعنی یہودیت، عیسائیت یا اسلام سے، ان کا اصل فرض تو یہ ہے کہ جس قدر صحیح تعلیم ان کے پاس ہے، بغیر رد و بدل اور کمی و اضافہ لوگوں کے سامنے پیش کر دے۔ یہود کے علماء اس بات سے واقف تھے کہ سرزمین حجاز میں نبی آخر الزمان کی بعثت ہوگی۔ انہیں اوس و خزرج کے مقابلہ میں جب کبھی شکست ہوتی تو ہمیشہ انہیں ڈراتے کہ وہ وقت بھی قریب ہی ہے جب ہم اس نبی کے ساتھ مل کر تمہیں فنا کر دیں گے۔ چنانچہ یہی تادیبی کلمات اوس اور خزرج کے اسلام کا باعث بنے۔ لیکن جس وقت آپ کی بعثت ہوئی تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں نہیں پیدا ہوئے تھے، پھر انکار کر بیٹھے، اور جس قدر پیش گوئیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کی کتابوں میں تھیں، ان کو لفظاً و معناً بدلنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کے کوئی علم کی بات چھپائی، اسے قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں قرآن کریم نے تحریف کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی یحرفونہ، اس سے ہی تحریف نکلا ہے۔ تو قرآن کریم نے تحریف کا لفظ استعمال کیا، اور یہ لفظ اور معنی دونوں پر مشتمل ہے۔ کتاب مقدس میں تحریف لفظی اور معنوی کا ہونا اس درجہ مسلم اور متفق علیہ امر ہے کہ اب اس پر کسی بحث کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ خود عیسائی محققین تسلیم کرتے ہیں کہ لفظی اور معنوی دونوں تحریفیں عمل میں آئی ہیں۔ قرآن پاک میں ایک جگہ ہے، یحرفون الکلمہ عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ۔
ولا تزالو تطالع علی خائنات منہم. یہ سورت مائدہ ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ اللہ کی کتاب میں باتوں کو ان کی اصل جگہ سے پھیر دیتے ہیں، یعنی کلام اللہ میں تحریف کرتے تھے. جس بات کی انہیں نصیحت کی گئی تھی اس سے کچھ بھی فائدہ اٹھایا نہ ان کے حصے میں فائدہ اٹھانا آیا. اسے بالکل فراموش کر بیٹھے اور تم ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت پر اطلاع پاتے رہو گے. الا خائنات منہم. صرف اسی قدر نہیں کہ قرآن کریم نے ان کی اس حرکت کا ذکر کیا ہے، لیکن ان کی نشاندہی نہیں کی، نہ ہی ان کی بہت سی ایسی اخلاق سوز حرکات کا واضح الفاظ میں بیان کیا ہے تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ صرف مخالفت کی بنا پر ایسا کہہ دیا ہے. چنانچہ ایک جگہ نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کو کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرو، اور یہ تمہارا خرچ کیا ہوا مال تم کو فیضاعفہ لہ، مطلب کہ دگنا کر کے واپس دیا جائے گا. مثلاً وہ آیت ہے قرآن پاک میں یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، یہ بھی سورہ حدید میں ہے. انہوں نے اس کو اس طرح بدلا کہ کہنے لگے قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ اکبر. یہ آیت سورہ آل عمران میں ہی آئے گی، یعنی اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. یعنی اللہ ہم سے مانگتا ہے تو وہ نعوذ باللہ فقیر ہے، اور ہم سے مانگتا ہے اور ہم غنی ہیں. اللہ اکبر. آپ غور کریں کہ کیا خوبی تھی اللہ کے اس کلام میں کہ اللہ کو قرض دو، لیکن انہوں نے اس کو کیا بنا دیا کہ کلام کی ساری خوبی ختم ہو کر رہ گئی، بلکہ صرف اس کی خوبی ہی نہ جاتی رہی، ایک ٹھٹھا یا مذاق بن گیا. انہوں نے مذاق بنا دیا. ان کی زندگی کی 20 مثالیں قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں، جن کا ذکر اپنے اپنے مقام پہ جو ہے وہ آگے آتا جائے گا. مختصر بات یہ ہے کہ اللہ کے غضب اور اس کی لعنت کا اثر یہ ہوا کہ ایک حصہ کتاب کا بالکل ہی چھوڑ دیا، اور جس پر عمل کرنے کا ارادہ ہوا اس میں اپنی مطلب پرستی کے لیے بے جا تعویلات شروع کر دی، اور اس طرح عملاً گویا تمام کتاب جو ہے وہ بیکار ہو گئی. اب جو ہے اس جگہ ایک بات ہمیں قرآن کریم کے لحاظ سے بھی کرنی ضروری ہے، کیونکہ اس جگہ قرآن کریم کے اعجاز کا ذکر بھی مفید ہی ہوگا. وہ اس طرح کہ قرآن کریم تحریف لفظی سے تو محفوظ رہا، یعنی اس کو کوئی قیامت تک بدل نہیں سکتا. اس کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود لی ہے، اس لیے قرآن پاک ایک معجزہ ہے. لیکن کیا یہی قرآن کریم کا اعجاز تھا، اور یہی میں بتا رہی ہوں کہ معجزہ ہے کہ اس میں عربی زبان جو ہے وہ کبھی بدلی نہیں جا سکتی قیامت تک. مگر کیا ہوا؟ معنوی تحریف سے بھی وہ نہ بچ سکا، یعنی معنوی تحریف سے وہ بھی نہ بچ سکا قرآن پاک بھی. تو سنیں، قرآن کریم پڑھنے کا قاعدہ یہ ہے کہ ایک شخص خالی الذہن ہو کر اس میں درس و فکر کرے، اور شرائع علیہ السلام کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو پیش نظر رکھے، پھر دیکھے کہ قرآن کریم کن عقائد و یقینیات کو کی تعلیم دیتا ہے اور کن اخلاق و اعمال پر زیادہ زور دیتا ہے. مگر اب حالت یہ ہے کہ آئے دنوں نئے نئے عقائد گھڑے جاتے ہیں، پھر ان کی تائید کتاب اللہ سے تلاش کی جاتی ہے، اور اس طرح اپنی رقیق تعویلات کا اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے. اسی کو تحریف معنوی کہتے ہیں، جن کا ذکر یحرفون الکلمہ عن مواضعہ میں ہوا ہے،
یعنی اپنی جگہ سے یہ اللہ کے حرفوں کو تحریف کرتے ہیں یا بدل دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک حنفی اٹھتا ہے اور قرآن کریم کو فقہ حنفی کے مطابق کر کے دکھانا چاہتا ہے۔ ایک شافی کا کام یہی ہے کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت مذہب شافی کی تائید کرتی دکھائی دے۔ اسی طرح ہر مکتبہ فکر کے علماء کا کام صرف یہی ہے کہ وہ ثابت کر دکھائیں کہ قرآن کریم ان کی گروہ بندی کی تائید کر رہا ہے، بلکہ اس کے نازل ہونے کا مقصد وحید ہی یہی ہے کہ وہ ہمارے مکتبہ فکر کی ترجمانی کرے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن ان تمام چیزوں سے بالا تر ہے۔ جو میں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے وہ دوبارہ سن لیں، غور کریں کہ قرآن کریم پڑھنے کا قاعدہ یہ ہے کہ ایک شخص خالی الذہن ہو کر کسی فرقہ پرستی سے تعلق نہ رکھے، خالی الذہن یعنی اس کے ذہن میں کچھ نہ ہو، تو پھر اس کے ذہن میں کیا جائے گا؟ صرف قرآن کیا کہتا ہے، اس میں درس و فکر کرے، قرآن میں درس و فکر کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو پیش نظر رکھے کہ کس قسم کی تعلیم، کس قسم کے عقائد اور کس قسم کے اخلاق و اعمال ہیں جن پر ہم نے عمل کرنا ہے، ان کو لینا ہے۔ اپنا جو بھی ان کا مطلب کہ جو عقائد ہیں ان کو چھوڑنا ہے، چاہے کوئی سنی ہو، شیعہ ہو، وہابی ہو، اہل حدیث ہو، سنی ہو، جو بھی ہو، ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دوسری امتوں کے جو ہے وہ 72 فرقے ہوں گے، میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے، لیکن ایک گروہ ایسا ہوگا، دیکھیں فرقے کا نام نہیں لیا کہ لوگ کہیں کہ وہ فرقہ کون سا ہے، کوئی فرقہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گروہ ایسا ہوگا، وہ چاہے اس میں سے ایک آدمی شیعہ سے نکلے، سنی سے نکلے، وہابیوں سے نکلے اور صحیح قرآن کی تعلیم پہ آ جائے، وہ ایک گروہ ہوگا جو جنتی ہوگا، وہ ایک ہی گروہ ہوگا۔ لیکن اب بات کیا ہے کہ اگر مطلب انہوں نے جو کر دکھایا، ہمارے ہاں جو ہو رہا ہے کہ ہر مکتبہ فکر کے علماء کا کام صرف یہی ہے کہ وہ ثابت کر دکھائیں کہ قرآن کریم ان کی گروہ بندی کی تائید کر رہا ہے، بلکہ اس کے نازل ہونے کا مقصد وحید ہی یہی ہے کہ وہ ہمارے مکتبہ فکر کی ترجمانی کرے۔ تو اس پر صرف یہی کہا جا سکتا ہے، کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔